آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، حالات بڑے عجیب ہو گئے۔ جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، بہت سے لوگ اسلام سے نکلنے لگے، پلاننگ بنانے لگے۔ کسی نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک آخری دستہ تیار کیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کی عمارت میں وہ دستہ مدینے سے نکل کر کے 2-3 میل کی دوری پہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے، وہ دستہ رک گیا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دستے کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ حضرت ابو بکر کو مشورہ دے رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ابھی مت بھیجیے، حالات سازگار نہیں ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، ارتداد کا فتنہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اگر یہ دستہ نکل گیا ہماری طاقت کمزور ہو جائے گی اور دشمن ہم پر حملہ کر دیں گے، اس دستے کو روک لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمانی جذبہ دیکھیے، تقوی کی طاقت دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس دستے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہے اس دستے کو میں نہیں روک سکتا، چاہے ابو بکر کی بوٹیاں نوچ دی جائیں، درندے آ کر کے ہم پر حملہ کریں اور ابو بکر کی بوٹی نوچ دی جائے، لیکن ابو بکر اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ جس دستے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا میں اسے روک دوں۔ وہ دستہ روانہ ہوا، روم کی طاقتوں سے اس کا مقابلہ ہوا۔ بڑے بڑے قبائل خاموشی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ دستہ ہار جائے گا تو ہمیں آزادی مل جائے گی، ہم آزادی کے ساتھ نکل جائیں گے۔ وہ دستہ معمولی دستہ تھا، لیکن روم کی طاقت کو شکست دے کر کے وہ دستہ واپس آیا، اور جو ارتداد کے فتنے کے ایک ماحول بن رہا تھا، جو بڑی بڑی قومیں اسلام سے نکلنے کے لیے چاہ رہی تھی، جو اسلام دشمن طاقتیں اسلام پہ حملہ بولنا چاہ رہی تھی، سب کے سب سکتے میں آ گئے، سب کے سب سکتے میں آ گئے۔ جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ ایک تنکا دیتے تھے، ایک رسی کا ٹکڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے اور آج نہیں دیں گے تو میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ دین کے اندر کمی کر دی جائے اور ابو بکر زندہ رہے۔ یہ ابو بکر کا ایمان کبھی گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ دین کے معاملے میں ذرہ برابر کمی کر دی جائے۔ یہ تقوی کی طاقت تھی، صحابہ کے پاس وہی قوت تھی جس نے ایک مخالف ماحول کے اندر اسلام کا بول بالا کر دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم مسلمان ہیں، کہنے کے اعتبار سے مسلمان ہیں، اپنے آدھار کارڈ کے اعتبار سے مسلمان ہیں، خاندان اور نسب کے اعتبار سے مسلمان ہیں، اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں معاف کیجیے گا، اپنے کردار سے ہم مسلمان نہیں ہیں، اپنے اعمال سے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ورنہ کیا وجہ تھی؟ کل وہ مٹھی بھر تھے اور بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو
شکست دے رہے تھے، اور آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اور آج چھوٹی چھوٹی طاقتیں ہم پر حملہ آور ہوتی ہیں اور ہمیں نگل جانا چاہتی ہیں، ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ ان کی زندگی میں تقویٰ تھا اور ہماری زندگی میں تقویٰ نہیں ہے۔ جس دن ہماری زندگی میں تقویٰ آئے، خدا کا خوف آئے گا، اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ آئے گا، قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی۔ آج ہم کوئی فنکشن کرتے ہیں، کوئی پروگرام کرتے ہیں، ہزاروں کی بھیڑ ہوتی ہے، مسجد میں مؤذن آواز لگاتا ہے، کسی کے کان پہ بل نہیں آتا ہے، کوئی کام چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، کوئی دکان بند کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، کوئی کھیت سے آنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ ہماری زندگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی صفت ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی اس کو بتلایا، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے، آپ کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ علماء کی صحبت اختیار کرو، صلحاء کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے پاس اٹھنا اور بیٹھنا کرو، آپ کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ یہ کونوا مع الصادقین، اللہ نے فرمایا تقویٰ کا راستہ بتلایا ہے کہ تقویٰ کے حاصل ہونے کا راستہ یہ ہے کہ اپنا تعلق اہل اللہ سے کرو، اپنا تعلق علماء سے کرو، نیک لوگوں کے ساتھ کرو۔ اس تعلق کے نتیجے میں کئی چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ سب سے اہم چیز ہے کہ علماء کی صحبت آپ کو نصیب ہوگی، اور صحبت کے اثرات ہیں، صحبت کے اثرات ہیں۔ شیخ سعدی نے کہا ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیکوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال دی، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا اور برے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی مثال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کی دوستی ایسی ہے جیسے عطار کے ساتھ آپ کی دوستی ہو۔ ایک خارجی مثال آپ نے دی۔ اچھے لوگوں کی دوستی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عطار کے ساتھ آپ کی دوستی ہو۔ وہ عطر فروش، اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں تو کبھی تو وہ آپ کو عطر ہدیہ کر دے گا، کبھی وہ عطر آپ کو لگا دے گا، کبھی آپ عطر خرید لیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوا تو جتنی دیر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کی دکان پہ بیٹھیں گے، اس خوشبو سے آپ کے قلب و جگر معطر ہوتے رہیں گے، اور خوشبو کے قلب و جگر پہ معطر ہونے کے اثرات یہ ہوں گے کہ آپ کو نیکی کی توفیق ملے گی،